جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل امر فعل نہیں، اس سے پہلے بھی ہم فعل امر پڑھ چکے، فعل نہیں پڑھ چکے، تو اب دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ پہلے فعل صحیح کا طریقہ تھا، اب ہم فعل کی بقیہ 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں، محموز، معطل، مضاف، تو ان میں فعل امر اور فعل نہیں کا طریقہ بتا رہے ہیں آج، اور وہی فعل آئیں گے اور ان کی مثالیں آ جائیں گی۔ پھر آخر میں ہم افعال غیر صحیح جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے، اور چونکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، یعنی اگر 7 قسمیں ہیں تو ایک قسم جو ہے 1/7 فعل صحیح ہیں، باقی 6/7 جو ہیں وہ سب افعال غیر صحیح ہیں، انہی کے ماضی ہوں گے، انہی کے مضارع ہیں۔ آپ بھی آج جو پڑھ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی افعال غیر صحیح میں کل افعال آپ کے سامنے ان کو نشان لگے ہوئے ہیں، تو پہچان تب ہوگی جب بندے کو سمجھ ہوگی، جب محموز ہوگا، مضاعف ہوگا، بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار تسبیح کرو اس کو۔ دیکھیں نا، حالانکہ لہسن اور پیاز ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ہم لہسن کو لہسن کہتے ہیں، پیاز کو پیاز کہتے ہیں، کبھی ہم ان کو مکس نہیں کرتے، کیوں؟ ہم نے ساری زندگی ان کو کھایا ہوتا ہے، ان کا ذائقہ، ان کی شکل۔ بس معطل افعال میں بھی فعل امر اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ وہی ہے جو صحیح افعال کا ہے، لیکن معطل افعال کے امر نہیں میں قانون تخفیف ثقل اور مطابقت، وہ یعنی تبدیلی، کہیں یا کو الف سے بدلنا ہے، کہیں زبر کو پیچھے کرنا ہے، کہیں اس کو گرا دینا ہے، تو یہ تخفیف ثقل اور مطابقت کا قانون جاری ہوتا ہے، اس لیے ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب جیسے آپ رعو دیکھ رہے ہیں سجاد صاحب، یہ اصل میں تھا رعو تھا، فعلو کا وزن تھا، فلما رعوہ لکھا ہوا ہے سورہ ملک میں، رعوہ پڑھا جا رہا ہے، اصل میں کیا تھا؟ رعو تھا، فعلو تھا، یہ فعلو ہے نا جی، یہ ایسے ہی تھا، رعو تھا، تبدیلی کی، ایک واو الف سے بدلا، رعوہ ہو گیا تھا کہ امر مضارع سے بنتا ہے، نہیں بھی مضارع سے، جو معطل افعال ہوں گے ان کے امر نہیں بھی فعل مضارع سے بنتے ہیں سابقہ طریقے کے مطابق، یعنی حرف علامت مضارع کو گرا دو گے، شروع میں الف لاؤ گے، آخر میں جزم دو گے، فعل امر بن جائے گا، جیسے تفعلوا سے افعل، ٹھیک ہے جی۔ اگر 2 ساکن حروف کٹھے ہوں گے، ایک ساکن کو گرا دیں گے، یہ دوسرا قانون، اور یہ صورت حروف علت والے افعال میں پیش آتی ہے، لہٰذا حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ بہت بڑا اہم رولز آپ پڑھ رہے ہیں۔ مثال، اب تقول آیا، جب ہم نے تقول مضارع سے امر بنایا تو سب سے پہلے ہم نے تا کو گرایا، تو سجاد صاحب تا گرا تو قولو رہ گیا، ٹھیک ہے جی، قولو رہ گیا۔ اب کیا ہوا؟ لام پر ہم نے جزم لانا تھا، کیونکہ فعل امر کا طریقہ آخر میں جزم ہوتا ہے، تو پھر لام پر بھی جزم، واو پر بھی جزم، 2 جزم کٹھے ہو گئے، واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ قل۔ قل کتنی دفعہ قرآن شریف میں آیا، اس کی اوریجنل فارم، اس کی پوری تحقیق اس طرح ہوتی ہے۔ جب ہم نے امر بنایا تا کو گرایا، قولو رہ گیا، آخر میں لام پر جب جزم دیا تو قول جب ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اس پہ ہم نے واو کو گرا دیا، قل رہ گیا، فعل امر۔ فعل نہیں کی مثال دیکھیں، لا تقولو فعل مضارع سے بننا تھا فعل نہیں نے، یہ فیاض صاحب آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ بھی سمجھ لیں فعل نہیں بنانے کا طریقہ۔ تقولو فعل مضارع ہے اجوف کا، اب اس میں کیا طریقہ؟ شروع میں لا آیا، لا تقولو، اب فعل نہیں میں جب آتے ہیں بناتے ہیں آخر میں جزم، یعنی امر اور نہیں کا قانون یہ ہے کہ آخری حرف پر کیا لاتے ہیں؟ جزم۔ پھر یہاں لا تقول ہوا لمبا ہو گیا تو واو گرا تو لا تقل،
کل لا تقل، کل کہے لا تقل نہ کہے۔ اسی طرح یہ اجوف واوی تھا، اب طبیعو بالکل سیم وہی ہے، لا طبی، طبیعو بنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر لا طبع، فعل امر طبیعو، اس سے لا طبی، یا گری لا طبع، تو نہ فروخت کر۔ پھر چونکہ اس کے باب استفعال ہوتے ہیں، اس کے بھی وہی 8 باب بنیں گی۔ مزید میں جب یہ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں تستعین، تو مدد مانگتا ہے، باب استفعال، ٹھیک ہے جی۔ لا تستعین، یا گری لا تستعین، تو مدد نہ مانگ۔ اگر اگلا چوتھا تیسرا قانون، اگر کسی فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو حالت جزم کی صورت میں اس حرف علت کو گرا دیتے ہیں، یہ قانون یاد رکھا۔ اب مثالیں دے رہے ہیں کہ فعل امر میں آخری حرف علت کیسے گرتا ہے، یہ دیکھیں۔ مضارع تتوفا، باب تفا، جی پڑھیں میرے ساتھ، تتوفا، نیچے ہے تسلی، تولی، تنادی۔ پہلی مثال ہے باب تفاعل کی، دوسری ہے تفعیل کی، تیسری تفعیل، چوتھی ہے مفعلہ کی۔ اب ان میں ہم نے، آپ دیکھ رہے ہیں مضارع میں تتوفا، تسلی، تولی، تنادی، سب کے آخر میں حرف علت یا ہے۔ جب ہم اس سے فعل امر بنائیں گے، یا کو گرا دیں گے تو فعل امر بن جائے گا۔ تتوفا کا معنی تھا تو پورا کرتا ہے، لیکن اس سے حرف علت کو گرایا، توفا بس۔ صلی، ولی، نادی، فعل امر کا معنی ہو گیا۔ توفا پورا کر، صلی نماز پڑھ، ولی مدد کر، نادی آواز دے، تو معنی فعل امر کا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آئے۔ نیکسٹ فعل، نیکسٹ پیج جی۔ یہ مجرد ہیں، ابھی ہم باب، یعنی ان کے جو ثلاثی مزید فی میں نہیں گئے، یہ اب ہم اس کے اندر جو غیر صحیح فعل ہیں ان کے ہم مجرد جو باب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں تدعو، آپ دیکھ رہے ہیں ثلاثی مجرد، دعا یدعو تھا، دعوا یدعو، نصر ینصر، ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد نصر سے تھا۔ اس سے جب ہم نے فعل امر بنایا، کیا کیا، تا کو گرایا، شروع میں الف لگایا، آخر میں حرف علت کو گرایا، فعل امر کیا بن گیا، ادعو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، ادعو پکارو، دعوت دو۔ دوسری مثال جی، تبتغی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ثلاثی مزید فی ہے، باب افتعال ہے، الف اور تا اس کی نشانی ہے، تو آخر میں حرف علت تھا، تا گرا، حرف علت گرا، تبتغی سے ابتغی، طلب کر۔ تہدی ثلاثی مجرد آ گیا، یعنی کبھی مجرد کبھی مزید، مجرد مزید، طریق آپ کے سامنے ہے۔ تہدی، ہدا یہدی، ہدا یا یہدی، جو ضربا یضرب ثلاثی مجرد، لیکن یہ ہے کیا، یہ ہے ناقص، آخر میں حرف علت ہے۔ تبتغی بھی ناقص تھا اور تہدی بھی ناقص لیکن مجرد۔ تہدی یہاں بھی وہی ہے، تا گرا، یا گری، اہد فعل امر، قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا معنی ہوتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ فعل کون سا، اہد فعل کون سا ہوگا، امر شامل، بس یہی پہچان ہے جی۔ اس کے بعد تخشا، خاشی یا یخشا، سامع یسمع، تاگرا جاگرا، اخشا فعل امر تو ڈر۔ فعل نہیں کی مثال تدعو، ٹھیک ہے جی، فعل نہیں میں علامت مضارع نہیں گراتے، صرف آخری حرف گرا تو لا تدعو، نہ بلا۔ تصلی، صلی یصلی باب تفعیل تھا، فعل نہیں میں لا تصلی، نماز نہ پڑھ۔ آگے نیچے دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے
ثلاثی مجرد مزید کی افعال صحیح کی ماضی اور مضارع کی گردانیں یاد کرنا از حد ضروری ہیں اور ان کے ابواب کی پہچان بھی لازمی ہے۔ ان کی روشنی میں افعال معطل کی گردانیں اور ان کی تبدیلیوں کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ اصل کام صرف یہی ہے، اس کے بغیر عربی کا سمجھنا ناممکن۔ اب نیچے کچھ افعال ہیں معطل العین، ٹھیک ہے جی، یعنی جو اجوف ہیں، کچھ وہ ہیں ناقص ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس کے اندر اور کیا نام ہے لفیف مقرون ہیں، کچھ مفروق ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی مثالیں اقامہ یقیمو، ہر ایک کی دے دی، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اقامہ، یہ دیکھ رہے ہیں قوم قاف واو میم، یہ کیا ہوگا اجوف، ٹھیک ہے جی۔ ماضی کیا ہوئی اقامہ، مضارع ہے یقیمو، فعل امر اقیم، فعل نہی لا تقیم، فاعل ہوگا مقیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہو نا، قرآن شریف میں سجاد صاحب پڑھتے ہیں رب اجعلنی، آپ سے کوئی پوچھتی ہے کیا، میں نے تو نہیں پتہ، مقیم اس میں فاعل ہے، میرے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی میری اولاد کو، جی اسی لیے مقیم فاعل ہے جی، مفعول ہے مقام، اور باب کون سا ہے افعال، افعال، افعال میں ایک حرف کا اضافہ جی۔ دال واو رے، یہ بھی اجوف ہے، باب تفعیل سے ہے جی، ماضی اس کی ہے دورا، جو دویرو، امر ہے دور، نہیں ہے لا تدور جی، اور اس میں فاعل ہے مدورون، ہاں یہ دال ہے مدورون، اور اس میں مفعول ہے مدورون، باب کون سا ہے تفعیل۔ مجرد دیکھیں یہ سب سائڈ پر لکھے ہوئے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں، اگر فیاض صاحب دیکھیں نا، پہلا افعال، دوسرا تفعیل، پھر تفعیل، افتعال، مفعلہ، استفعال، افتعال، تفاعل، یہ سب مزید بھی آپ سمجھ آ گئے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ معطل ہیں، کون میں کچھ ہیں جو بھی ہیں جی۔ تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، پڑھنے کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن سمجھ آ جائے گی۔ پھر اسی طرح آگے نیکسٹ پیج پر باب افتعال جی، اس میرے ساتھ پڑھ لیں، استوا یستوی، نیچے پڑھ لیں اشترا یشتری، باب مفعلہ کا ہے داورا یداورو، باب تفعل کا ہے تدورا یتدورو، باب انفعال کا ہے انقادا ینقادو، یعنی اس میں الف نون ہوگا، باب استفعال کا ہے استدارا یستدیرو، یعنی الف سین تے کی علامت آپ کو نجم صاحب نظر آتی رہے، بس یہ نشانیاں اتنی اہم ہیں، آپ غور کریں تو آپ کو سب ہر باب میں وہ نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہیں تا ہے، کہیں الف ہے، کہیں شد ہے، کہیں الف سین تا ہے، بس یہ نشانیاں فیاض صاحب یہ سب سے وڈی جائیداد یہ بھی ہے گی۔ تو یہ دیکھیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یوتے مضارع ہے، علامت نظر آ رہی سجاد صاحب کون سی نشانی ہے یا، اور اطاع ماضی ہے، اطاع یطیع باب افعال ہے، نو لکھ لیں آگے آپ کا فائدہ، اطاع یطیع باب افعال، اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کی جس نے، اس نے اللہ کی اطاعت کی، باب کون سا ہے افعال ہے۔ دوسری آیت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فعل امر آ گئے، توفنی باب تفعل مزید، تا بھی ہے شد بھی ہے سجا سے، الحق باب افعال ہے،
فعل امر ہے، دونوں فعل امر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تیسری آیت، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دیکھ رہے ہیں باب کون سا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ایک تو اس میں زیادہ حروف ہوتے، فعل امر ہے، کیا حکم دیا مالک نے؟ مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر سے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے پہلے صبر کا ذکر فرمایا سجاد سے، صبر بہت پہلے، اس کی بہت ہے۔ چوتھی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورہ النحل 14واں سپارہ۔ ادعو، اے حبیب دعوت دیں، فعل امر، دعا یدعو ناقص، اور باب ناصرہ، یہ نوٹ کریں، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نوٹ کر لو۔ ارشد صاحب آج نہیں آ سکے، چلے کوئی، ادعو فعل امر، ٹھیک ہے جی، اور باب ناصرہ مجرد اور ناقص، تین چیزیں آپ نے نوٹ کرنی۔ فعل کون سا ہے؟ ایک، ٹھیک ہے جی، امر ہے کہ نہیں؟ 4 قسموں میں سے، دوسرا 7 قسمیں جو فعل کی ہیں ان میں سے ناقص، ادعو، بلائیں اپنے رب کے راستے کی طرف، سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ پانچویں، انما اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، اشکو، دعا یدو، باب ناصرہ مجرد ناقص، یاد رکھ، آخر میں واو ہے، ناقص مجرد باب ناصرہ، 3 چیزوں کی پہچان۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور درد کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھٹی آیت، ویسے لطف بڑا آ رہا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان خود ہی اپنے بندوں کی خود تعریف فرما رہا ہے۔ عباد الرحمن، میرے پیارے رحمان کے بندے، الذین، وہ ہیں، یمشونا مضارع ہے جی، یمشونا مضارع ہے، اور 7 اقسام میں کیا ہوگا؟ 7 قسموں میں سے ناقص، آخر میں یا ہوئی، ناقص اور مجرد باب ضرب، یضربون تھا، یمشیون، پھر تبدیلی کے بعد یمشون، بہت اچھا سبق ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے آگے رات گزارتے ہیں سجدہ اور قیام میں۔ یبیتون کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے کہ امر ہے؟ مضارع، شاب، جمع مذکر غائب، اور 7 اقسام میں اجوف، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ محبوب کا لقب، ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا، لتشقیٰ، تاکہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ حضور اتنا لمبا قیام کرتے، پاؤں سوج جاتے، اللہ نے پھر قرآن اتارا، ہم نے تجھے تو مشقت میں نہیں ڈالنے کے لیے قرآن اتارا تھا، پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتے۔ تشقیٰ، تفعل ہے جی، تشقیٰ ماضی ہے کہ مضارع؟ علامت بول رہی ہے، تا ہے تشقیٰ، لام تو ویسے ہے، تشقیٰ تفعل، انظروا تفعل، یہ دیکھ، تو ایک مرد کرتا ہے تو تشقیٰ، تو مشقت میں پڑتا ہے۔ تشقیٰ مضارع ہے،
ٹھیک ہے جی، واحد مذکر حاضر ہے، مجرد ہے، اور سامیہ باب ہے، شق یا یشقا. الا تذکرۃ لمن یخشا. یخشا مضارع، ٹھیک ہے جی، ہاں ماضی نہیں ہے، مضارع ہے یخشا. فعل صرف دو ہی ہے، ماضی یا مضارع، بس ان کو روز صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرنا. یخشا مضارع ہے، مجرد ہے، اور باب سامیہ یسمع. وزنوا بالقسطاس المستقیم. وزنوا فعل امر ہے، شروع میں واو آئی ہوئی ہے، مثال ہے، ٹھیک ہے جی، فعل امر ہے، اور باب وزن یزن ضرب یضرب مجرد. دع اذاہم. اللہ پاک محبوب کو فرما رہے ہیں ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دے حبیب. دا چھوڑ، دا یدو ناقص، دا فعل امر ہے، سجاد صاحب، دا فعل امر مجرد ناقص، باب ناصر. دا اذاہم وتوکل علی اللہ. اللہ پہ بھروسہ رکھ. ویسے ہمارا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے، کیا خیال؟ وہ تو ایک آیت ہوتی تھی، آج ہم نے کتنی آیتیں پڑھ دی. انہ یعلم السر واخفا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے السر، جو آہستہ سے بات کرو، وہ اخفا، اور چھپا کے بات کرو. کافر مطالبہ کرتے تھے کدوں آئے گی قیامت. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. مطالبہ کر کدوں آئے گی قیامت، ان کنتم صادق. پھر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا، میرا اتنا کام. اب اللہ نے ایٹ دی اینڈ فرمایا جب آئے گی نا قیامت، پھر ان کافروں کا حال کیا ہوگا. یہ دیکھ، فا پس، لما جب، رأو یہ ماضی ہے، رآ رآیا رأو رأت رآتا رائنا. واللہ استادوں کا، یا اللہ ہمارے استادوں کی شان قیامت تک بلند فرما. یہ پیچھے ہے، ہمیں ثواب مل. رأو، رآ رآیا رأو، میں 3 بتاؤں گا، آپ کو نہیں آتے. سیئت، یہ دیکھو، فعلت. رأوہ ماضی، سیئت ماضی، لیکن یہ ماضی مجہول ہے، پیسے وائس ہے. سیئت سویت تھا، یا کی جو علامت تھی زیر وہ سین کو دے دی. سیئت، بیعت. وجوہ وجہ کی جمع، الذین اس میں موصول، کفروا ماضی، کیلا ماضی مجہول پیسے وائس، کنتم فعل، کنتم کنتا کنتما. یہ دیکھیں ماضی 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 مضارع، نشانیوں سے پہچان رہے آپ. یہ دیکھیں کفروا فعلوا، سیئت فعلت، کیلا اصل میں کوویلا تھا ماضی مجہول، کنتم کنتا کنتما کنتم. تبدعون تا اور واؤ. بس کچھ نہ کریں، یہ نشانیوں کو روز پڑھو. زلفتاً قریب آتے ہوئے، اس قیامت کو قریب آتا دیکھیں گے. سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. ہر شے گئی، پہلے چہرے بگڑیں گے، پھر دماغ، پھر دل. کیلا ان کافروں کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم، یہ ہے وہ چیز جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے. کدوں آنی ہے قیامت، کداں؟